بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج صفا آن لائن کورسز کی طرف سے رجب شعبان کورس کا چوتھا سبق پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے واقعہ معراج میں پوشیدہ راز، یعنی جو معراج کا واقعہ پیش آیا اس میں کیا باتیں پوشیدہ تھی۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں ذکر کی جائیں گی، چند راز ذکر کیے جائیں گے جن کا تعلق واقعہ معراج سے ہوگا۔ تو پہلا راز یہ تھا کہ قرآن و حدیث سے عرش کے بعد مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی آخری حد عرش ہے، عرش پر کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں عرش تک سیر کرائی گئی، اس سے ختم نبوت کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا رسالت کی آخری حد ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نئی شریعت لے کر آنے والا نہیں ہے، نبوت و رسالت آپ پر ختم ہے۔ دوسرا راز اس سفر میں یہ تھا کہ کوئی قوم اور امت اپنے نبی کے علوم اور مرتبے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی اور نہ اپنے نبی کے علوم اور مرتبے تک پہنچ سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر زمین اور اس سے اوپر خلا میں موجود ریت کے ذرات کے برابر ستاروں، سیاروں اور اس سے بھی اوپر آسمانوں اور عالم آخرت تک کا سفر چند گھڑیوں میں طے کر لیا۔ سفر معراج سے دور سائنس کے لوگوں کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ تم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم چاند، مریخ اور اس سے بھی آگے جتنے چاہو سفر کر لو، لیکن امتی ہونے کے ناطے کبھی تم اس رفعت اور بلندی کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے طے کر چکے ہیں۔ تو اے دور سائنس کے لوگوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آج بھی تر و تازہ ہو رہا ہے اور تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہے۔ آؤ اے سائنس کے دور والوں، اس حق کو سینے سے لگا لو۔ تیسرا راز کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دونوں قبلوں کے انوار و برکات سے بہراور ہوں گے اور دونوں قبلے اس امت کے قبضے میں آئیں گے اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات بھی آپ میں جمع کر دیے جائیں گے۔ چوتھا راز کہ اللہ جل شانہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرنے کا صلہ عزت و رفعت و ترقی ہے۔ واقعہ معراج سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر ہر طرح کی تکالیف برداشت کی۔ شیب ابی طالب میں نظر بندی کے واقعے سے تو یہ تکلیف و صدمہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ سفر معراج کے ذریعے اللہ جل شانہ نے آپ کو اس تکلیف اور محنت کا بدلہ عنایت کیا اور اتنی بلندی تک پہنچایا کہ سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے۔ اس سے آگے وہ راز ذکر کیے جائیں گے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، تو ان ملاقاتوں میں کیا راز پوشیدہ تھے، تو آگے ان رازوں کا ذکر کیا جائے گا۔ تو آج پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے معراج میں ملاقات ہوئی، اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ ان کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی مشقت اٹھانا پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی وجہ سے جنت سے دنیا کی طرف ہجرت کرنی پڑی تھی۔ دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح ان کے خلاف یہودیوں نے مکروہ ہیلے اور جال سازیاں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہودی دوغلے پن اور ہیلے اور سازی سے باز نہیں آئیں گے، لیکن جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شر سے محفوظ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ جل شانہ حفاظت فرمائیں گے۔ تیسرے آسمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن آخر میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت اور غلبہ عطا کیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قریشی بھائیوں کی طرف سے تکلیفیں اٹھائیں گے اور بالآخر غلبہ پائیں گے۔
چوتھے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں اس طرح اشارہ ہے کہ آپ شاہان عالم دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائیں گے، اور جس طرح ادریس علیہ السلام کو بلند مقام حاصل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رفعت اور بلند مرتبہ حاصل ہوگا اور بادشاہوں کے دلوں میں آپ کا رعب بیٹھ جائے گا۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سامری اور بچھڑے کی پوجا کر کے مرتد ہونے والے جرم ارتداد کے جرم میں قتل ہوئے، اسی طرح جنگ بدر میں 70 قریشی سردار قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے، اور عورانیین یعنی قبیلہ عرینا کے لوگ ارتداد کے جرم میں قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ان کو جہاد کا حکم عطا ہوا اور جہاد کی برکت سے آپ کے نائبین نے ملک شام فتح کیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاد کا حکم عنایت کیا جائے گا اور آپ کے نائبین بھی ملک شام فتح کریں گے۔ ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کو حج بیت اللہ نصیب ہوگا۔ ساتویں آسمان سے پھر سدرۃ المنتہا تک کے سفر سے فتح مکہ جو کہ 8 ہجری میں پیش آیا اس طرف اشارہ ہے، اور سدرۃ المنتہا سے مقام صریف الاقلام جہاں پر قلم کے لکھنے کی آواز آتی ہے وہاں کی سیر تک، غزوہ تبوک جو کہ 9 ہجری میں پیش آیا اس طرف اشارہ ہے، اور صریف الاقلام سے مقام قرب و وصال تک سیر سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 ہجری میں ہوگی، کیونکہ سدرۃ المنتہا معراج کی 8ویں منزل تھی اور مکہ بھی 8 ہجری میں فتح ہوا۔ صریف الاقلام 9ویں منزل تھی اور غزوہ تبوک بھی 9 ہجری میں ہوا۔ مقام قرب و وصال 10ویں منزل تھی۔ مقام قرب و وصال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار خداوندی نصیب ہوا اور اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور وفات سے بھی انسان اپنے خالق سے ملتا ہے۔ معراج کے سفر میں ایک راز یہ بھی ہے کہ معراج کے سفر سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو نہایت معمولی وقت گزرا تھا، اتنا وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے اٹھ کر تشریف لے گئے تھے وہ بستر اب تک گرم تھا، کیواڑ ہل رہا تھا، یعنی اتنا طویل سفر اتنے مختصر ترین وقت میں طے ہو گیا۔ اس میں یہ اشارہ اور راز ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمان اور زمین اور کائنات کے سارے نظام کو روک لیا تھا، جس طرح ملک کا صدر وزیر اعظم کسی شہر کے دورے پر جائے تو وہاں کے سارے نظام اور ٹریفک کو روک لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر تا دم آخر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔